اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کیا اور انسان کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے مل لے، اپنے رب کی معرفت حاصل کر لے۔ اور یہ اپنے رب سے جو بندہ دور ہو گیا ہے، غافل ہو گیا ہے، وہ اس سے پھر واقف ہو جائے، پھر اس کا ذاکر ہو جائے۔ یہی راہ تصوف کا مقصد ہے۔ انسان یہ خدائے تعالی کا مظہر اتم ہے، یعنی مکمل مظہر ہے، اس لیے وہی یہ قابلیت رکھتا ہے کہ وہ اپنی جو ہے بشری صفات کو فنا کر کے، خدا میں فنا کر کے اور خدا کی صفات حاصل کر کے فنا فی اللہ بقا باللہ کی منزلوں کو طے کرے۔ یہ صلاحیت تو حضرت انسان میں رکھی ہوئی ہے، ہر انسان میں یہ صلاحیت موجود۔ کسی ایک بزرگ کو کسی نے سوال کیا کہ کیا اللہ تبارک و تعالی سے ہر کوئی مل سکتا ہے؟ کیا ہر کوئی معرفت حاصل کر سکتا ہے؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا، ہاں، ہر کوئی اللہ کو پا سکتا ہے۔ تو وہ بزرگ سے سوال کرنے والا کہتا ہے کہ جب ہر کوئی اللہ کو پا سکتا ہے تو ابھی تک پایا کیوں نہیں؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بے شک ہر کوئی اللہ کو پا سکتا ہے، یہ میں پہلے بھی کہتا تھا، اب بھی کہتا ہوں، لیکن ہر کوئی اللہ کو نہیں پایا کیونکہ وہ اللہ کو پانا ہی نہیں چاہتے۔ اگر پانا چاہتے تو پھر اللہ کو کیسا پایا جاتا ہے، وہ طریقہ بھی ڈھونڈتے، وہ راستہ بھی ڈھونڈتے۔ تو پا تو ہر کوئی سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کے جلووں کو کوئی پانا نہیں چاہتا ہے۔ تو اس کے جلووں کو اگر کوئی پانا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کو یہ کرنا چاہیے کہ جیسے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا چکے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مظہر کامل بن چکے ہیں، جیسے تمام انبیاء کرام، تمام مرسلان اعظام، یعنی جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مظہر خاص الخاص، یعنی بہت ہی خاص مظہر تھے، یعنی یہ رب کو پائے ہوئے تھے۔ اب نبی آخر الزمان تشریف لے کر آئے اور آپ کے بعد اب یہ دور بند ہو گیا، اب یہ دروازہ صرف اولیاء کرام پہ کھلا ہوا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ کو پایا ہوا ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی ایک اللہ کے ولی، جو اللہ کا ولی، جس نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ وہ اس کے بھٹکے ہوئے بندوں کو، اس کے غافل بندوں کو، اس کے گمراہ بندوں کو، جو اللہ کے راستے کو بھول گئے ہیں، جو اللہ کے جلووں کی طلب سے دور ہو گئے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ سے ملانے کا جو بیڑا اٹھاتا ہے اور ان کو ہدایت دیتا ہے، ان کو رشد و ہدایت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مرشد۔ تو اب مرید کو ضروری ہے کہ ایسے مرشد کو پکڑے، ان کے دامن میں جائے، اس سے وابستگی حاصل کرے، اور جس مولا کے لیے عبادتیں کر رہے ہیں، ریاضتیں کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، جس مولا سے، پہلے اس مولا کو پہچان تو لیں۔ تو وہ پہچاننے کے لیے مرشد کامل اشد ضروری ہے۔ تو مرشد کامل کی بارگاہ میں جو ہے، اب جس کو مرشد کامل مل گیا، اب مرشد کامل تو مل گیا، تو اب مرشد کامل کے بارگاہ میں وہ کیا کرے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کو اس مرشد کامل کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے کہ آخر اس کے اوپر اسرار الہیہ کے بھی دروازے کھلے، پروردگار عالم کی معرفت کے دروازے کھلے۔ تو اسی کے لیے میرے سرکار نے جو ہے پیر کامل تصنیف فرمائی، تاکہ مرید ان کتاب کو پڑھے اور جو گئے اللہ تک پہنچنے کے لیے، کہ اس کے معرفت حاصل کرنے کے لیے جو انسان کو جو ہے الگ الگ ذریعوں سے جو گزرنا پڑتا ہے، جس کے لیے انبیاء کرام بھی جو ہے اسی مقصد کے لیے جو ہے آئے تھے اور اسی چیز کی تبلیغ کری اور اس کے ذرائع جو لوگوں کو بتائے، اور اولیاء اللہ جو گئے یہ نبیوں کے نائب ہوتے ہیں، وہ بھی یہی کام کر کے گئے، اور اسی نیابت اور خلافت میں جو گئے باطنی راز اور باطنی فیوزات اور ربانی اسراروں کا خزانہ جو ہے پوشیدہ ہے۔ تو یہ سارے اسرار جو ہے جو مرشد کامل سے ملیں گے، وہ مرشد کامل کی بارگاہ میں آپ کو کیسے حاضری دینا ہے اور کس رنگ میں رہنا ہے وہ کیسے پتہ کریں گے؟ تو وہ جو ان کی بارگاہ میں جو ہم کو حاضری دینے کا جو ڈھپ ہے، جو انداز ہے،
جو طریقہ ہے وہ ہمارے پیر و مرشد سیدنا معروف پیر مدثر علی پیر کامل میں بتا رہے ہیں۔ ہاں تو ہم کو انہی کے نقش قدم پہ چل کر کے جو ہے ہم کو یہ پیر و مرشد کے وسیلے سے رب کی بارگاہ تک کے رسائی کے بارے میں اور پیر و مرشد کی بارگاہ کے آداب کیا رہتے ہیں، پیر و مرشد سے کیسی محبت ہونا چاہیے، یہ چیزیں بھی جو ہے اس کے اندر شامل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرشد کامل کی جو ہے عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔